یہ انسانیت کی نشانی، وہ اشک جو رحم دلی کی وجہ سے، وہ آنسو جو رحم دلی کی وجہ سے آتا ہے۔ رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم 18 مہینے کے نبی کی گود میں جان دی اور دنیا سے چلے گئے۔ کہتے رسول نے زار و قطار ہونا شروع کر دیا۔ کچھ دیکھنے والوں نے اعتراض کیا، یہ نبی ہے بیٹے کے جانے پہ رو رہا ہے۔ رسول نے فرمایا یہ اعتراض کے آنسو نہیں ہیں، یہ رحم کے آنسو ہیں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ رحم دلی کی نشانی ہے۔ حابیل و قابیل کا واقعہ، کہتے ہیں 1 مہینے تک حضرت ابراہیم روتے رہے۔ 1 مہینے تک جب بیٹے کا قتل دیکھا اتنا روئے کہ کہتے ہیں ابراہیم حضرت آدم کے چہرے کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی تھیں اس گریے میں۔ یہ رحم کا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، یہ رحم دلی کی نشانی ہے۔ رسول گرامی مکے کی گلی یا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، کچھ اعراب نے کچھ مرغوں کو پاؤں میں رسی باندھ کے کھڑا کر دیا تھا۔ نبی نے یہ منظر دیکھا، اس پہ نہیں روئے، لیکن کیا دیکھا کہ ان مرغوں اور مرغیوں کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ کے کچھ تیر انداز دور کھڑے ہیں اور وہاں سے تیر مار رہے ہیں، ان مرغیوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ کہتے یہاں نبی کے چہرے سے آنسو جاری ہو گئے کہ ارے حیوان کو مارنا ہے تو اس کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، نہ کہ اس کو اس طرح سے ظلم کر کے قتل کرو۔ رسول ایک حیوان کو غلط طریقے سے تیر لگایا جائے اس پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اب تصور کریں کربلا میں اس کے نواسے کو چھلنی کر دیا جائے، کربلا میں اس کی نواسیوں کے ساتھ ظلم کر دیا جائے، ایسا ظلم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ اشک رحم ہے، یہ انسانیت کی نشانی ہے۔ دوسرا ہے اشک فراق، جدائی کا آنسو، اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے۔ جناب یعقوب اور یوسف کی جدائی آپ نے دیکھی ہے، کتنا روئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ نے نبی کی مذمت نہیں کی، تو انسان کو پتا ہونا چاہیے میرا کون سا آنسو صحیح ہے، میرا کون سا آنسو غلط ہے۔ نہ صرف جناب یعقوب بلکہ تاریخ لکھتی ہے حضرت یوسف زندان میں اتنا روتے تھے کہ زندانی پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی یا رات کو روئیے یا صبح کو روئیے۔ یہ فراق یعقوب میں روتے تھے، یوسف کے فراق میں ان کے بابا روتے تھے، کبھی بیٹا اپنے بابا کے فراق میں رو رہا ہے۔ تو آج شیعہ اگر مجلس میں روتے ہیں، یہ اشک رحم بھی ہے، یہ اشک فراق بھی ہے، یہ اشک شوق بھی ہے، اور یہ اشک وہ اشک ہے کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جانوں کو اپنے آقا حسین پہ قربان کرتے۔ کسی نے پوچھا جب ملے جناب یوسف جناب یعقوب سے تو پہلا سوال کیا کہ بیٹا جب تجھے کنویں میں اتارا گیا تھا تو بھائیوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ بابا مجھے کہا کہ کپڑے اتار دو، کیونکہ ہم انہی کپڑوں پہ قمیص پہ خون لگائیں گے اور بتائیں گے کہ کسی حیوان نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یوسف مارے گئے۔ تو کہا کہ بابا جب قمیص اتار کر مجھے کنویں میں اتار رہے تھے تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کنویں کے اندر سردی ہے اور بدن پہ لباس نہیں ہے تو مجھے سردی لگے گی، اور کہا کہ جب مجھے نیچے اتار دیا گیا تو سردی کی وجہ سے اس کنویں میں کانپ رہا تھا۔ روایت کے جملے ہیں جب یعقوب نے یہ سنا تو سننے کے بعد وہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اب یہاں پہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، السلام علی الابدان، ان بدنوں پہ سلام ہو جن پہ لباس نہیں تھا۔ صرف یہ سن کے کہ یوسف کے بدن پہ لباس نہیں تھا یعقوب غش کھا گئے کہ بچہ سردی لگ رہی تھی، تنہائی تھی، کس عالم میں میرے بیٹے کو چھوڑا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کربلا میں جو مصیبت امام حسین پہ آئی ہے دراصل یہ مصیبت حسین نہیں ہے، یہ مصیبت رسول گرامی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ کہا جائے کہ اسماعیل کا گلا کاٹو تو اسماعیل کے اوپر تو امتحان ہے، لیکن اسماعیل سے زیادہ امتحان کس کا ہے؟ ابراہیم کا امتحان ہے، کیونکہ بیٹے کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ کہ یہ مصیبت امام حسین پر تو تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ مصیبت، یہ امتحان کس کے لیے ہے؟ رسول گرامی کے لیے ہے
کہ محمد کے نواسے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، محمد کے نواسے کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے،